احمدہ صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے جادو اور جنات، تعویذات اور بندش کے حوالے سے بات بھی کروں گا، اور آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا۔ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، مسائل میں الجھے ہوتے ہیں، اپنے معاملات میں بڑے پریشانی ہوتی ہے اور خراب ہو جاتے ہیں اچانک، تو وہ کسی کے ساتھ اپنا معاملہ شیئر بھی نہیں کر سکتے، اس حد تک پریشان ہوتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ یہ شیئر کر دیا تو شاید ہمارے ساتھ تو معاملہ بہتر نہ ہو سکے، اور تشخیص بھی خود نہیں کروانا چاہتے، تو ان کے لیے میں ایک عمل چھوٹا سا بتاؤں گا کہ وہ عمل اس ترتیب کے ساتھ کریں، انشاءاللہ تعالی اس کی تشخیص ہو جائے گی، انہیں پتہ چل جائے گا کہ اس وقت ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ تو جو تشخیص کرنے کا بہترین طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ اس میں کچھ الفاظ ہیں، یہ لکھ کر اگر اپنے تکیے کے نیچے رکھے جائیں تو انشاءاللہ تعالی مجھے 100% امید ہے کہ ان کا جو مسئلہ ہے، معاملہ ہے، انہیں خواب میں نظر آ جائے گا۔ اللہ جی ان کو دکھا دیں گے کہ یہ معاملات اس وقت چل رہے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جادو کے حوالے سے جو جادو کی تشخیص کی جاتی ہے اس کا بہترین جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ طریقہ سب سے بہترین وہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی تشخیص خود کریں، اور اپنی تشخیص کیسے کریں؟ آج کا جو عمل میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں بہت ہی بہترین اور بہت ہی خوبصورت قسم کا عمل ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ اگر یہ عمل آپ کریں گے، مجھے 100% امید بھی ہے، یقین بھی ہے کہ آپ کا جو معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ 3 لفظ ہیں، یا خبیروں، یا علیم اور یا بصیر، ٹھیک ہے؟ یا خبیرو اخبرنی، یا علیم علمنی، یا بصیرو ابصرنی، ٹھیک ہے؟ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر لکھ بھی دوں۔ تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے۔ کتنے؟ 2 رکعت نماز نفل جس وقت آپ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اپنی تشخیص کرنی ہے۔ یہ عمل آپ نے گھر کے اندر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو لکھنا ہے، پہلے سفید کاغذ لے لیں کالا مارکر کے ساتھ، یا خبیر اخبرنی، یا علیم علمنی، یا بصیر ابصرنی۔ یہ 3 حروف ہیں، 3 لفظ میں نے آپ کے سامنے رکھے، آپ نے ان کو لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد پھر آپ نے ان کو اپنے تکیے کے نیچے رکھیں۔ تکیے کے نیچے جس وقت رکھیں گے، اور تکیے کے نیچے رکھنے کے بعد پھر آپ سو جائیں۔ سب سے پہلے عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ نفل پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے یہ تعویذ لکھنا ہے، یا خبیر اخبرنی، یا علیم علمنی، یا بصیر ابصرنی۔ لکھنے کے بعد وہ تکیے کے نیچے رکھنا ہے، پھر آپ درود شریف پڑھ کے صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ، اور یہ پڑھتے 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 آپ سو جائیں۔ جس وقت آپ سو جائیں گے، سونے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، جادو کا، جنات کا، تعویذات کا، بندش کا، جسمانی مسائل، کسی طرح بھی کوئی معاملہ ہوا تو انشاءاللہ تعالی مجھے 100% امید ہے کہ آپ کا یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ مگر بات یہاں پر یہ ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جس وقت آپ کوئی بھی عمل پڑھیں، کوئی عمل کرنا چاہیں، تو 100% آپ کو اس عمل کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ
दिल दिल और दिमाग दिमाग के अंदर कुछ और कहें, ये ऐसा नहीं है। कोशिश करें जो भी अमल पढ़ें उस अमल के ऊपर 100% आपका यकीन हो, ताकि आप अमल पढ़ें और उसका आपको फ़ायदा हो जाए। आज का जो अमल था और आज का जो मौजू भी था मेरे, तशख़ीस करने का तरीका, जादू, जिन्नात, बंदिश और कोई भी किसी किस्म की कोई मर्ज़ हो, इंशाअल्लाह ताला जो तरीका मैंने आपको बताया, इस तरीके के साथ आप अपनी तशख़ीस करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है 100% आपको फ़ायदा होगा और आपकी तशख़ीस हो जाएगी। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला आपको पता चलना शुरू हो जाएगा आपके साथ मामला क्या है। मैं इसी बात के ऊपर इत्तफ़ाक़ करूँगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।